کی ہو جائے ماشاءاللہ. اگر سید صاحب نے کہہ دیا ان کی نیک ہو جائے, آپ کہہ دو آمین. آمین آمین اللہم آمین. ہاں, آپ کی آواز بتا رہی ہے کتنے جلے بھنے بیٹھے ہوئے. بڑا تھکا بیٹھا کرے آمین, یہ جلدی قبول ہو, ہے نا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں آپ سے بات عرض کر رہا تھا ابھی, میں نے کہا کہ دلہا بنو, سہرے پہنو, اللہ نیک اولاد دے, بڑھاپا آئے, بچوں کے سہرے دیکھو, اور پھر وہ دن بھی اللہ لائے کہ ملک الموت سے ملاقات ہو. وہ تو ہونی ہے, یہ کمپلسری ہے. یہ کمپلسری ہے, ملاقات ہونی ہے. جی بے شک بے پھر شک. کئی لوگ نا یہ سوچتے ہیں کہ ارے یار چھوڑ مولوی کی باتیں, اپنے حضرت ہیں نا بلا لیں گے, جنازہ پڑھ دیں گے. جنازہ جنازہ پڑھوا لیں گے, جا نہ جا جی پڑھوا لیں گے, اور پھر اپنا کام سیدھا ہو جائے. سنیں ذرا, دل پہ ہاتھ رکھیں, یہ ہمارے سر کا تاج, بے شک بے شک. حضور کا شہزادہ سبحان اللہ. سید کیا ہیں یہ امام احمد رضا نے بتایا, ہائے ہائے ہائے. اور امام احمد رضا کیا ہیں یہ سیدوں نے بتایا. کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں. نہ بریلی والے اہل بیت سے جدا تھے, واہ نہ اہل بیت بریلی والوں سے جدا. واہ 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 واہ. اگر کوئی سید ہو کے علیحدہ کی بات کرے تو پھر وہ اپنا شجرہ چیک کرے, اور اگر کوئی بریلوی ہو کے مصطفیٰ کی نسل کو برا کہے تو پھر وہ اپنا شجرہ چیک کرے. حق ہے حق ہے حق حق. اس سے بڑی بات نہیں ہوگی میرے پاس. حق حق. دونوں اپنے شجرے چیک کریں. میرا امام کہتا ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے, سبحان اللہ سبحان اللہ. بول بالے میری سرکاروں کے, ہے نا تیری نسل پاک میں گئے, بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا, سب گھرانہ نور. ہاں تو ساری بریلوی بیٹھے, ہم سارے جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کی شاعری, کیونکہ اعلیٰ حضرت ہمیں سب کو جانتے ہیں, اور یاد بھی ہم انہوں نے کہا تھا ایک میرا کی رحمت میں دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. انہوں نے نا سب پہ سلام بھیجا, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. یہ ہمارے آقا زادے بیٹھے, میں قسم کھا کے کہتا ہوں, جاؤ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں, کئی بار کہتے ہیں کہ آپ سے بڑی محبت ہے, ہم مرے تو ہمارا جنازہ پڑھا دینا, ہم مرے تو میت میں آ جانا. میں کھل کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, خدا کی قسم آپ کی میت کا دکھ مجھے اتنا نہیں ہوگا جتنا آپ کی جنازے کا دکھ آپ کے بیٹے کو. اللہ اللہ اللہ. یہ کلیئر, آپ مجھے دسلات بھی دے رہے ہیں نا, آپ سے مرنے کا نہیں ہو, یہ سیدھی سی بات, آپ کا صدمہ نہیں, کیونکہ آپ کا انتقال اگر ہوگا نا تو بیٹے کو آپ کا درد ہوگا. آپ کہتے ہو اماں تو آ کے جنازہ پڑھا جانا, چلو ٹھیک, میں آ بھی گیا, میں نے سوچا اچھا یہ تو یوسف بھائی کا جنازہ ہے, انہوں نے اچھا انتظام کیا تھا, کھانا کھلایا تھا, چلو بھائی بسم اللہ, اٹھایا ہاتھ فارملٹی کے طور پہ, کتنی بھی پکی نیت کر لی تو خدا کی قسم مجھے دعائیں یاد تھی, مجھے درود یاد تھے, میں تو پڑھ کے چلا گیا, بات ختم سی ہو گئی. مگر سوچ تو صحیح, اگر جنازے میں آپ لیتے ہو, مصلی پہ آپ کا بیٹا کھڑا ہو, نہ میرے سینے میں وہ درد ہوگا جو آپ کے بیٹے کے سینے میں درد ہے. آپ کا بیٹا جب مصلی پہ آئے گا, آپ کو جنازے میں لیٹا ہوا دیکھے گا, خیال آئے گا مالک یہ میرا باپ ہے, اس نے پوری زندگی مزدوری کی تاکہ بیٹے کے سینے میں قرآن آ جائے. یہ
लोगों के धक्के खाता रहा ताकि मेरे सीने में कुरान आ जाए। इसने मेरे लिए लोगों की गालियां सुनी है ताकि मैं कुरान से दूर ना हो सकूं। ए मेरे परवरदिगार, पूरी जिंदगी इसने इसलिए मजदूरी की ताकि मैं कुरान पढ़ता पढ़ाता रहूं। आज ये दुनिया से चला गया है, मेरे मालिक में खिदमत ना कर सका। जब ये कहके भीगी आंखों में आंसुओं की सौगात लेकर के बेटा तकबीर के लिए हाथ उठाएगा, खुदा की कसम वो इतना करीम भी है, बेनियाज भी है। बेनियाजी तो ये है अगर क्विंटलों सोना उसकी राह में दे दो वो ना चाहे तो मुंह पे मार देता है। और इतना करीम भी है कि एक आंसू का कतरा निकल आए और वो अपने कर्म से कबूल कर ले तो उसके एक आंसू के कतरे को बख्शिश की जमानत बना देता है। खुदा की कसम अगर तेरा अपना बेटा मुसल्ले पे खड़े होकर के रो करके नहीं कहेगा अल्लाहुम्मा रब्बिल फिरली हय्यना व मय्यतना व शाहिदीना व गायबीना, जब ये कहता हुआ तेरा बेटा आगे चलेगा रोता हुआ कहेगा अल्लाहुम्मा फिरली, जब वो इतना कहेगा उसके आंसू को देख करके रब की रहमतें मचलेंगी। खुदा की कसम तू कफन में लिपट करके कब्र में बाद में जाएगा, बख्शिश का परवाना तेरी कब्र में पहले भेज दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुशरिके आला हमला और इमाम हुसैन, एजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान, मुफ्ती हम्माद साहब बिल्ला। क्या कहने हैं, बहुत लेकिन हमारी मुफलिसी दम निकलने लगता है ना तो घर में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं। अल्लाह अल्लाह। इससे बड़ी मुफलिसी क्या होगी। लोग कहते हैं बड़ा अच्छा हुआ 4 प्लॉट छोड़ के गया, 3 बिल्डिंगें लखनऊ में हैं और 3 फैक्ट्रियां, बहुत अच्छी जिंदगी जी गया। ना, कामयाब वो नहीं जिया है जिसने दौलत छोड़ी है, सबसे कामयाब वो जिंदगी जी के गया है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ दिए। क्या कहने हैं, ज्यादा कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान वाले छोड़े। खुदा की कसम खा के कहता हूँ ये जितने उलमा बैठे और हिंदुस्तान में जितने भी हैं जिनके माँ बाप चले गए हैं ना, जब भी कभी परदेश से पलटते हैं तो चौखट पे घर की बाद में जाते हैं, माँ की कब्र पे पहले जाए, माँ की कब्र पे पहले जाया करें। ओ खुदारा मरने की तैयारियां कर लो, तैयारियां कर लो मरने की। ये हमारे बच्चों ने शौक छोड़ दिया क्योंकि हमने बचपन से 12 घंटे हिंदी इंग्लिश को दिए और आधा घंटा कुरान को दिया। हाफिज जी आधा घंटे में सब पढ़ाना है, सब पढ़ाना है आधा घंटे। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन खुदारा अपने बेटों को डिप्टी कलेक्टर जो चाहो बनाओ, लेकिन कुरान का कारी जरूर बनाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान का कारी जरूर। खुद सोचो हमारे पास सिर्फ एक किताब कुरान, अगर वो ही हमने नहीं पढ़ी तो क्या खास किया जिंदगी। अल्लाह अल्लाह, क्या किया जिंदगी में बताओ। रो के बुढ़ापे में कुरान देख देख के जाओ, गारंटी है मेरी। जब दुनिया साथ छोड़ जाती है, कोई बात करने तैयार नहीं होता, तब रब के कुरान से दिल को तसल्ली मिला करती है। अल्लाह अल्लाह। लोग पूछते हैं ये बूढ़ा कुरान लेके क्यों बैठा मस्जिद में। मैं कहता हूँ जब किसी को कोई मुंह नहीं लगाता है तब खुदा की रहमतें मुंह लगाया करती है, तब खुदा की रहमतें मुंह लगाती हैं बंदे को। आज बूढ़ा हो गया, बेटे को भी बाप के मुंह का थूक अच्छा नहीं लगता है, आज लहजे टूटने लगे हैं, कोई बात करने तैयार नहीं होता है। बहुएं अपने बच्चे छीन के दादा की गोद से ले जाते हैं, कहीं इनका झूठा ना खा लेना वरना बेटे बीमार हो जाएगा। ये कह के जब दादा की गोद से पोता छीना जाता है, सिर्फ पोता गोद से निकल के नहीं जाता बल्कि पहलू से दिल निकल के चला जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ खुदा के वास्ते, मेरी बहन बेटी, अगर तेरा शहजादा तेरे ससुर की गोद में है तो बीमारी का बहाना बना के उसे न छीनना, उसे बीमार समझ के न लेके जाना। तू नहीं जानती है तेरे ससुर के थूक में बीमारी जरूर हो सकती है, इसकी गोद में बैठने से तुझे लगता है कि ये बीमार हो जाएगा, गलत सोचती है। जब से हमने बच्चों को अपने बुजुर्गों की गोद से छीना है, बीमारियां घटी नहीं है, बीमारियां बढ़ गई है। किसी को ब्रेन ट्यूमर हो रखा है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो रखा है, किसी को ब्लड कैंसर हो रखा है, किसी को बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ पहले हार्ट अटैक का
کا اصول تھا کہ یہ 40 کے بعد ہوا کرتا تھا. آج 21 سال میں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, 18 کی جوانی میں جا رہے ہیں. کیا ہوا ہے؟ جاؤ تحقیق جا کے کر لینا. جن بچوں کو دادا کی گود نہیں ملتی ہے وہ بچے بیماری کا گھر بن جاتے ہیں. جنہیں بزرگوں کی گود مل جاتی ہے ان کے سینوں سے بیماری کی نظریں اتار دی جاتی ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس. بہت عمدہ، بہت عمدہ. حق ہے. بچوں کو دادا کی گود سے. یہ جو کھڑے ہو کے موت رہا ہے نا, اس کی وجہ صرف اسکول نہیں ہے, بزرگوں سے دوری بھی ہے. حق ہے، حق ہے، حق ہے. بزرگوں سے دوری بھی ہے. میرے دادا کو انتقال کیے ہوئے کوئی زیادہ ٹائم نہیں, ابھی 2 سال ہوئے, لیکن خدا کی قسم 2 سال پہلے وہ زندہ تھے نا, میں جب بھی نکلتا تھا میرا ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے سن بیٹے. میں کہتا تھا ابا کیا؟ کہتے تھے رستے میں اپنے ہاتھ کو چلتے, یعنی راستے میں اپنے ہاتھ پہ چلا کرو. جبکہ خدا کی قسم وہ بھی جانتے تھے یہ دنیا گھومنے والا آدمی, یہ لاکھوں کے بیچ میں بیٹھ کے بولتا ہے, لیکن بڑے بوڑھے ہوتے, بڑے بڑے ہوتے, لیکن قسم کھا کے کہتا ہوں جب وہ ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے للہ رستے میں کسی کی چیز نہیں کھاتے, خدا کی قسم دنیا نے بڑے بڑے اشتہاروں میں نام دیے, علامہ کہا, محدث مقرر کہا, کیا کیا کہہ کے نہ پکارا. کلیجہ اتنا ٹھنڈا نہیں ہوا جتنا ٹھنڈا کلیجہ ان کے میٹھے لفظوں سے ہوا. آپ کیا جانو بڑے بوڑھے کیا, ان سے چھین لیے ہم نے, بچے چھین لیے. ان کی گود میں بیٹھ کے ساری عمر نہیں گزر رہی تھی, خدا کی قسم ان کی گود میں بیٹھ کے بچوں کو تربیت میا کر. حق ہے، حق ہے. میرے دادا مجھ سے اکثر کہتے تھے اللہ علم کتابوں میں ہوتا ہے لیکن تجربہ عمر سے ہوتا ہے. انہوں نے کہا میرے للہ تو پڑھ لے گا جتنا چاہے, لیکن سن اتنا ہی سیکھے گا جتنا کتابوں میں ہوگا. لیکن 70 سال میں کیا ہوتا ہے یہ 70 سال کے بعد پتہ چلے گا. کبھی کہتے تھے چل بیٹھ تجھ سے باتیں کروں, میں کہتا تھا ابا مجھے جانا ہے. کہتے تھے یار سن جو 70 سال بعد ملے گا میں تجھے آج بٹھا کر کے 70 سال والا بنا دیتا. واہ 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 واہ, کیا کہنے, کیا کہنے. گھر میں ہیں تو ان کی عزت کر لینا, ان کی قدر کر لینا. خدا کی قسم سب کچھ ہے, لیکن آج ان کی چارپائی خالی دکھتی ہے نا تو آج گھر میں جی نہیں لگتا ہے, جی نہیں لگتا ہے. تم نے بچے چھین لیے, بچے چھین لیے, حد ہو گئی. ایک دور تھا کہ پانی پینے کا گلاس ایک ہوتا تھا, جی بیٹھ کر کے کھانے کا طبق ایک ہوتا تھا, جی, پورا پریوار ایک برتن میں بیٹھ کے کھاتا تھا. اور یہی اسلام کی تعلیم ہے, یہی اسلام کی تعلیم ہے. آج 6 بندے بیٹھے ہیں تو 6 گلاس لگے گا. معذرت کے ساتھ اسے آپ ترقی کہہ سکتے ہو, لیکن میں اسے تنزلی کہتا ہوں. 6 بندوں کے 6 گلاس, 6 بندوں کی 6 پلیٹیں, 6 بندوں کے 6 چمچ, تم اسے ترقی کہتے ہو؟ میں نہیں کہتا. کیوں؟ جب سے برتن الگ ہوئے ہیں بیماریاں بڑھ گئی ہیں. حق ہے، حق ہے. جب ایک ساتھ کھاتے تھے تو بیماریاں گھٹتی تھی. کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا سور المومن شفاء, مومن کے جھوٹے میں اللہ نے شفا رکھی ہے. سبحان اللہ. مجھے بیماری ہے, انہیں نہیں ہے. انہوں نے اس گلاس میں پانی پیا, میں نے اٹھا کے اس میں پانی پی لیا. اللہ نے ان کے جھوٹے کے صدقے میں میری بیماری کو بھی شفا. کیا بات ہے, کیا بات. یہ کنڈیشن رہی ہے, یہ دور رہا تھا, لیکن آج برتن الگ ہو گئے. آج مجال ہے دادا کے جھوٹے کھانے کو کتے کو ڈال دیا جاتا ہے, لیکن پوتوں کو نہیں کھلایا جاتا. اللہ اللہ. کیوں؟ کھانا مت کونے میں پھینک دے, پتہ نہیں ہاتھ میں کیا کیا لگا ہوگا. اور تمہیں خدا کا واسطہ بزرگوں کی قدر کر لو. فرمایا گیا قیامت میں اللہ بزرگ کو بلائے گا جس کی عمر طویل ہوئی ہوگی. اللہ بلا کے کہے گا آ میرے بندے آ, بڑے دکھ اٹھا کے آیا ہے. تیری نسل نے, تیری قوم نے تیری جوتیاں چھپائیں, تیری لاٹھی چھپا دی, کبھی تیرا چشمہ چھپایا, تجھ سے مذاق کیا جاتا رہا. آج میں تجھے تیری عزتیں دکھاتا ہوں. رب بلائے گا بزرگ کو, اور بلانے کے بعد کہے گا بلا اپنے خاندان والوں کو. خاندان والے
آئیں گے, پھر رب پوچھے گا بتائیے کیا لگتا ہے, وہ کہے گا مالک یہ میرا پوتا ہے, یہ کون ہے کہ یہ میری پوتی ہے, یہ کون ہے یہ میری بہو ہے, یہ کون ہے یہ میرا بیٹا ہے, بتا ان کے رویے کیا تھے, بتا ان کا سلوک تیرے ساتھ کیا تھا, بتا یہ تجھ سے محبت کرتے تھے کہ نفرت کرتے تھے. اب ساری باتیں یاد آ جا رہی ہیں. ہمارے گھر کا بڑا بوڑھا کہے گا مالک اگر میں گھاس دیتا تھا تو یہ ڈانٹ دیا کرتے تھے, اگر گھر میں آٹے پہ کتا منہ ڈال دے تو مجرم میں ہوا کرتا تھا, اگر گندگی ہو جائے الزام میرے سر آیا کرتا تھا, مالک اگر کھانا بچ جاتا تھا تو غربت کا ذمہ دار مجھے کیا جاتا تھا, اگر کھانا کم پڑ جاتا تھا تو لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ اس کی وجہ سے روٹیاں کم پڑ گئی ہیں. جب وہ رو کے اتنا کہے گا اللہ فرمائے گا آؤ آپ ذرا سارے قریب آ جاؤ, یہ تجھ سے نفرت کرتے تھے, یہ تجھ سے گھن کرتے تھے. وہ کہے گا ہاں مالک یہ میرے جھوٹے برتن میں کھاتے نہیں تھے, میرے آگے کا کھانا کتوں کو تو ڈالا گیا, میرے بچوں نے نہیں کھایا تھا, میرے برتن کو میرے مرنے کے بعد غریب کو تو دے دیا گیا, میرے جھوٹے برتن کو گھر میں جگہ نہیں دی گئی. اس وقت میں رب فرمائے گا آج تو کہہ بتا کسے جنت دینی ہے, وہ کہے گا مالک کیوں کا تیری عزت بتانا چاہتا ہوں. آج میدان قیامت میں جسے جسے یہ بوڑھا اشارہ کرتا جائے گا اللہ اپنے کرم سے اسے جنت کی چابی عطا کرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت اولاد امام حسین اصلاح معاشرہ کانفرنس. کیا کہنے, بہت عمدہ, بہت عمدہ, بہت عمدہ. کتا بلی والے نہیں بتائیں گے, یہ بات محمد عربی کے دین والے نہیں, یہ بات قرآن والے بتائیں گے, یہ بات مدرسے والے بتائیں گے, یہ بات یہی جماعت بتائے گی جو آج آپ کی نظروں میں حافظ کے شکل میں ہیں, کل قاری بنیں گے, آنے والے دور میں مصطفیٰ کے دین کے عالم بن کے اسلام کا پرچم لہراتے نظر آئیں گے. ہاں لیکن ہم نے سب کچھ کیا, قرآن نہیں پڑھا ہے. اور ایک بات اور کیا دوں برا نہ لگے, 5 منٹ اور بات کر لوں, ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. تھک گئے نا آپ لوگ, مجھے بھی احساس ہے اس چیز کا, 1:30 بج گیا ہے, دیر سے بیٹھے. میں یہ نہیں کہوں گا اٹھ کے کیوں جائیں گے آپ اور کیوں نہیں بیٹھیں گے, مجھے پتا ہے ایک کرسی پہ 2 گھنٹے بیٹھا رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے, اور آپ تو میرے خیال سے تقریباً 9 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں, 4.5 گھنٹے سے اوپر ہو گئے. اللہ آپ کی حاضری قبول فرما لے. بس میں تھوڑی سی بات کر کے بات ختم کرنے لگا. یہ جو ہماری جماعت ہے